انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے۔ کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوائے، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔
میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرامی وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزوں، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ کرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائیں گے؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائیں گے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو،
ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا۔ وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا۔ تو اس کے بعد وہ اس بےچینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا۔ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں۔ آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں، نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار سے چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ بولنے سے پہلے ہزار بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے۔ میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا۔ زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے، گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے، یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا، یہ جو زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔
کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبانی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا۔ اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں، اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں۔ ماں کو بلایا، وہ کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہوں، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، سارے نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں۔ تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا، اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا، اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی۔ کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا۔ حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو۔ وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں، مشورہ ہے۔ کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو۔ آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی۔ کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے۔ وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کے ہو، یہ معمولی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو، کس سے کیا کہنا ہے۔ ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا۔ یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں۔ نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے۔ ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے۔ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے، عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا،
عقل ہی نہیں ہے، تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا۔ وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھنور سے نکلوں؟ بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا۔ بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر اسٹاک کر لے۔ کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا۔ گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ اسٹاک کر دیا۔ اللہ والے کا حکم تھا، لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا، اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں، اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے، اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا، اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے، یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے، اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے، بہت مال آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی۔ مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھیں، چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے۔ چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے، آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگڑ کہتے، تربوز پورے خرید لے۔ اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا دی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ، اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز میں مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے، اور میں دیکھوں گا۔ پورا مال تربوز میں لگایا، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں، ادھر تو تربوز سڑنے لگے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے، سڑن شروع ہو گئی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے، کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا۔ وہ بے کچھ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا، واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں۔ دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، کہاں ہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے۔ قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑک میں۔ بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے۔ پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی، گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں، دوسری بار آ کر کے کیا کہا دیوانے بتا کیا خریدوں؟ لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی، زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں
کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس کی نیکیوں کی علامت ہے، اس کے اخلاق کی علامت ہے۔ لیکن ساتھ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے، پھر وہ بزدلی کہلائے گی، وہ بزدلی کہلائے گی۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں، ابھی چند دن قبل میں ماررہ مطہرہ میں بیان کیا اخلاق کے، اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر، اور پچھلے 15 سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر، معاشرے کی برائیوں پر، لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی، تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی۔ اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے، ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا، ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں، یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنین کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنین کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے، زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے، ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے، گستاخان رسول کے لیے ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے، نرم گفتگو، بالکل صحیح ہے، یہ اخلاق ہے، لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کی رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو، اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے، نرم بات کرنا چاہیے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب، آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی، بے غیرت آدمی ہے۔ انسان کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں کی بھی غیرت ہوتی ہے، وہ سنتا نہیں ہے، یہ پیدائشی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اور مومن کی شان یہ ہے، سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے، سخت لہجے بھی ہیں، نرم لہجے بھی ہیں، لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے۔ مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے، اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں، اس سے آپ کا اخلاق معلوم ہوتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے۔ ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے استاد، میرے والد اگرامی فرمایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں، اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے، اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے، تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف۔ میرے والد ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے، ڈانٹنا ہوتا، ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے، کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے، تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے۔ لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو، غصے پر کنٹرول،
उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए। जब आप घरों के अंदर मौजूद हो तो बच्चों के सामने किस तरह की गुफ्तगू किया करेंगे, कैसी बात करेंगे। शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं और हद ये है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती है। वो कैसे बचा पाओ? 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीजें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपकी अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई अश अश करेगा। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। ये मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के रहने वाले थे। जब खिताबत हमें सिखा रहे थे गुफ्तगू करने के आदाब, तकरीर करने के आदाब, तो एक इमाम गजाली का कौल था, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। इस पर वो समझाते हुए हमें ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास आने वाले कई तरह के लोग होंगे। अगर तुम इमाम हो, अगर दाई हो, खतीब हो, मुक़र्रिर हो, कोई गरीब घर से, कोई बड़े अमीर घर से, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई जाहिल होगा, कोई बदतमीज भी होगा, कोई नेकोकार, कोई गुनहगार, सब तरह के मिक्स मजमुआ तुम्हारे पास होगा। इनसे खिताब करना, इनसे बात करना, किस अंदाज से बात करोगे, कैसे इनसे कलाम करोगे। मेरे अजीजों, यह हमारा अपना हुनर नहीं है। हम जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, यह हमारा फन नहीं है, यह अपना पैदा किया हुआ हुनर नहीं है। हमें सिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपको इस मजमे से और ये आए हुए जम्मे गफीर से बात करने के लिए एक ही उसलूब अपनाना है। एक ना है कि रसूलुल्लाह कैसे बात किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसलूब अपनाओ। हुजूर के खुतबे देखो, हुजूर जब खिताब करते, जाहिर सी बात है मस्जिद नबवी में उस वक्त भी लोग हर तरह के लोग आते, देहात के भी थे, शहर के भी थे, आला दिमाग वाले लोग और कई अलग अलग किस्म के लोग आते। हुजूर का खिताब सबके लिए था। अजीज़ान गिरामी, उन सुन्नतों पर अमल करके आज आप अपने लहजे को बेहतर बना सकते हैं। बस मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला हमें जुबान का सही इस्तेमाल अता फरमाए, वरना ये जुबान की सख्तियां और इसकी करवाहट हमें दोज़ख में भी ले जाती है, दोज़ख तक ले जा सकती है। अल्लाह ताला इसकी मक्कारियां, इसकी अय्यारियां और इसकी शर्मंगेजियों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। साथ में ये भी मैं बता दूं, वो जुबान पाक नहीं बोलती, वो जुबान पाक नहीं बोलती जो हलाल नहीं खाती। ये भी बुजुर्गों ने फरमाया है, ये जुबान पाक नहीं बोलती जो हलाल नहीं खाती। इसी से हर कुछ गुजरता है, अंदर पेट में जाता है। हलाल में इससे गुजारो तो जुबान पाक बोले, अल्लाह का जिक्र करे और तुम्हें जुबान में वो लज्जत आने लग जाए। लेकिन इससे हराम इसमें गुजारते रहोगे, इसके लहजे की सख्तियां भी आ जाएंगी, इसके अंदर कड़वाहट भी आ जाएगी, गाली गलौज, ये सारे इस्तेमालात ये जुबान करने लग जाएगी। क्यों? इससे हराम में जो गुजारे जा रहे हैं। इस चीज का भी ख्याल जरूरी है। जुबान को जिस तरह का पेट्रोल दोगे वैसी चलेगी ये गाड़ी। जिस तरह का डीजल इसके अंदर डालते हो, हराम या हलाल, ये बहुत मायने रखता है। और एक बात ये भी सुन करके चले हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में
ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا، بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی، انسان کی زبان افضل ہے، منہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی، آپ بتائیں۔ تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے، غلاظت اندر لیتا نہیں۔ زبان غلاظت اندر بھی لیتی، حرام کھاتی بھی، لوگوں کے زخمی بھی کرتی ہے۔ ان علماء کی دلیل تھی۔ تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں، حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو، گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے۔ اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے۔ اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے، کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو لگتا ہوگا نرم، یہ بالکل اچنبھے والی بات ہے، عجوبے والی بات ہے، یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ وجہ یہی ہے، بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندہ بولتا ہوا بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں۔ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کریم خدا ارحم الراحمین مولا اس چیز سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے جائیں گے کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ جن کے ساتھ رہتے تھے وہ بولتے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ خاموش رہنے والا جو ساتھ میں تھا اسے بھی جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور وہ اس دن کہے گا پکار کر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آج میں بچ گیا ہوتا۔ اپنے ماحول کو بچاؤ، جہاں زبان کی بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اس ماحول سے بھی اپنے کو دور رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس زبان کو خالص اپنے ذکر میں لگائے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر میں لگائے۔ مولا تعالیٰ ہم کو زبان کی بد کلامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔